أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سامنے، اکثر اکثر الذی وہ باتیں جو ہم فیہ وہ سب اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں جن میں وہ سب کیا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَہُدًى یقیناً ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، یقضی فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، بحکم اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم اور وہی نہایت غالب ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ وہی نہایت غالب اور خوب جاننے والا ہے۔ فتوکل تو آپ توکل کیجیے، علی اللہ اللہ پر، انکا بے شک آپ، علی الحق کی حق پر ہے، مبین واضح۔ انکا بے شک آپ، لا تسمع الموتى مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ الدعاء پکار، اذا جب، ولو وہ سب پھر جائے، مدبرین پیٹ پھیرنے والے، جب وہ سب پھر جائے، سب پیٹ پھیرنے والے۔ وما انت اور نہ ہی آپ، بہادی ہرگز راہ پہ لانے والے ہیں، العمی اندھوں کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمع آپ نہیں سنا سکتے، الا من یؤمن مگر جو ایمان لاتا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں پہ، فہم مسلمون تو سب فرما برداری کرنے والے ہیں۔ فإذا وقع اور جب واقع ہوگی، القول بات یعنی قیامت سے پہلے، علیہم ان پر، اخرجنا
ہم نکالیں گے لہم ان کے لیے دابتن ایک جانور من الارض زمین سے، تکلمہم وہ کلام کرے گا ان سے، ان الناس کہ بے شک لوگ کانو سب تھے بآیاتنا ہماری آیتوں پہ لا یقینون یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب واقع ہو جائے گی بات ان پر تو نکالیں گے ہم ان کے لیے جانور زمین سے کہ وہ کلام کرے گا ان سے، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اور منکرین معاد کا رد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور اس کی قدرت تامہ کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام باتیں اس کے علم میں ہے اور وہ مجرمین کو ضرور سزا دے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ ارض و سما کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت، صداقت اور پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں ارشاد ہوا، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، کہ بے شک یہ قرآن مجید بنی اسرائیل کی بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ برحق کتاب ہے جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی، اور یہ بنی اسرائیل کی طرف سے سابقہ آسمانی کتابوں میں کیے گئے تغیر اور تبدل کا پردہ چاک کرتی ہے۔ ان لوگوں نے تورات اور دیگر صحائف میں عقیدے اور عصمت انبیاء سے متعلق بہت سی غلط باتیں شامل کر دی تھی۔ مثلا تخلیق آدم کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پچھتایا، اعوذ باللہ من ذالک، یہ تو سخت کفری کلمہ ہے۔ تورات کے پہلے باب میں بھی یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر 7ویں دن آرام کیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بناتے بناتے تھک گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن قرآن نے اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن کے وقفے میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، لیکن ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت کا جو عقیدہ انہوں نے گڑھ رکھا ہے، قرآن نے اس کی جگہ جگہ تردید کی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے انعامات کیے، وہ خود الہ نہیں تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں اعلان کر دیا، قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، الہ نہیں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے۔ مطلب قرآن مجید بنی اسرائیل کی غلط باتوں کی واضح طور پہ نشاندہی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مجید البتہ مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے عقیدے، احکام اور ہر چیز میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور پھر جب انسان اس ہدایت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف اور جھگڑا کرتے ہیں، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا پروردگار اپنے حکم سے ان باتوں میں فیصلہ کرے گا۔ بنی اسرائیل کے متنازع امور میں
अल्लाह ताला ने इल्मी फैसला तो अम्बिया भेज कर और कुरान मजीद नाजिल करके कर दिया है और हक और बातिल को वाज़ेह कर दिया है। अलबत्ता उनके दरमियान अमली फैसला होना बाकी है और ये फैसला क़यामत के दिन कतई तौर पे हो जाएगा, जब अल्लाह ताला इनको इनके अकायद और अमाल के मुताबिक पूरा पूरा बदला देगा। फरमाया कि वह हुवल अज़ीज़ुल अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ पर गालिब है, सब कुछ जानता है, वो कमाल कुदरत का मालिक है। काफिरों की सारी साजिशें और अहले किताब का तआस्सुब और इनाद उसके इल्म में है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, तवक्कल अल्लाह, आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखे, इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, बेशक आप खुले हक पर है, लिहाजा आप अपना काम जारी रखें और इन नाफरमानों की तरफ से दिल बर्दाश्त न हो कि ये लोग ईमान कबूल क्यों नहीं करते। हकीकत ये है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, और न ही आप किसी बहरे को अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पुष्प फेर के जा रहे हो। तो इस मकाम पर काफिरों को मुर्दों के साथ तशबीह दी गई है और बहरों से मुराद भी वो कुफार और मुशरिकीन है जो हक बात को सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। तो जिस तरह मुर्दे और बहरे आदमी की कोई बात नहीं सुनते, उनको कोई बात नहीं सुनाई जा सकती, इसी तरह इन कुफार और मुशरिकीन पर भी तौहीद और ईमान की बात असरअंदाज नहीं होती। इन मुकज़्ज़िबीन के दिल मुर्दा हो चुके हैं और इनके दिल के कान बहरे हैं, लिहाजा इन पे कोई नसीहत कारगर नहीं हो सकती। अगरचे इनके ज़ाहिरी कान मौजूद है और वो आपकी आवाज़ सुनते भी है, मगर जो नसीहत आप करना चाहते हैं वो उन पर कारगर नहीं होती, गोया कि वो सुनते ही नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनके बारे में ज्यादा फिक्रमंद ना हो। सिमाई मौता यानी मुर्दों के सुनने का मसला, ये बहस तलब है। इसके दो हिस्से हैं, एक का ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से है और दूसरे आम फौत शुदगान से मुतालिक है। पहला मसला जो है वो मुत्तफक अलैह है, बल और दूसरा जो है वो इख्तिलाफी है। पहला मसला ये है कि जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे जाके करीब से सलात व सलाम पढ़े तो उसे आप सुनते हैं या नहीं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के फतावा में मज़कूर है कि जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाके दुरूद और सलाम अर्ज करे, आप उसे अज खुद सुनते हैं और इस मसले में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। इस बारे में सही हदीस मौजूद है, मन सल्ला अलैया इंद कब्री समिअतुहु वमन सल्ला अलैया नाइयन उबलिगतुहु, कि जो शख्स मेरे कब्र के करीब दुरूद सलाम पढ़ता है उसको मैं नफ्स नफीस में खुद सुनता हूँ, और जो शख्स दूर से मुझ पे दुरूद पढ़ता है वो मुझे फरिश्तों के जरिए पहुंचाया जाता है। तो इस रिवायत के सारे रावी सही है और इसे इमाम इब्न क़य्यिम, इमाम इब्न कसीर, मुल्ला अली कारी ने भी सही कहा है। तो ये मसला जो है इत्तिफाकी है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज के ज़माने में बास मौलवियों ने इस मसले को भी इख्तिलाफी बनाया हुआ है। अलबत्ता दूसरा जो मसला है आम फौतशुदगान के बारे में, उनके सिमा का मसला सहाबा के ज़माने से इख्तिलाफी चला आ रहा है। बकौल मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिन मसाइल में सहाबा का इख्तिलाफ है आज हम उनको तय नहीं कर सकते, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लिहाजा हमें मुहतात रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए। इस मसले में सहाबा में भी दो राय जो है वो पाई जाती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बाज़ दीगर सहाबा सिमाए मौता के कायल नहीं है, जबकि हज़रत उमर और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से दोनों बातें मनकूल है। हज़रत अबू हुरैरा और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ये रिवायत भी मौजूद है, जिनको इमाम इब्न कसीर ने भी नकल किया है। बमी मुस्लिम यमुर्रु बिक़ब्रि अख़ीही,
کہ جو मुसलमान किसी मुसलमान भाई के कब्र के पास से गुजरता है, इनको वो दुनिया में पहचानता था, तो वो उसको कब्र में भी पहचानता है, और जब आने वाला सलाम करता है तो कब्र वाला उसको सुनता है। یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور اسی قسم کی روایت ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ بدر کے مقتول کفار کی لاشیں جب کنویں میں ڈال دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پہ کھڑے ہو کے ان جہنم واصلوں کو خطاب کیا تھا کہ اے فلاں اور اے فلاں، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو برحق پایا، تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے بھی برحق پایا یا نہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ ان مردوں سے کلام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يجيبون، یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکار سماع موتیٰ کے بارے میں قتادہ فرماتے ہیں کہ ان کا موقف اس معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتولین بدر کو معجزے کے طور پہ زندہ کیا تھا تاکہ وہ آپ کی بات کو سن سکے اور انہیں مزید حسرت ہو، لیکن عام مردے نہیں سنتے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں مردوں کو اپنی بات سنا سکتا ہوں تو یہ نص قرآنی کے خلاف ہے۔ جہاں تک مردوں میں بے نفسی ہی خود سننے کی طاقت کا تعلق ہے تو امام بخاری نے باب ہی یہ باندھا ہے المیت یسمع اور عن عال، یعنی جب مردے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ مولانا نانوتوی نے یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کے جو دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس میں مردوں سے خطاب پایا جاتا ہے، جیسے یہ دعا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، اے مسلمانوں کی قوم تم پہ سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے سامنے ملنے والے ہیں، تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مردے اس دعا کو سنتے نہیں تو پھر ان کو خطاب کر کے سلام کہنے کا کیا فائدہ، ان کے لیے خالی دعا ہی کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مردے بنفس نفیس سلام کو سنتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی صحیح احادیث سے سماع موتیٰ کا ذکر ملتا ہے جن سے انکار ناانصافی ہوگی۔ البتہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت حکیم الامت اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدم سماع سے سماع نافع مراد ہے، یعنی مردے سنتے تو ہے مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مطلقاً سننا مراد نہیں ہے، ورنہ بہت سی صحیح احادیث کا انکار لازم آئے گا جو ناانصافی کی بات ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سماع موتیٰ کو تسلیم کرنے والا آدمی کافر یا مشرک نہیں ہو جاتا، جیسا کہ بعض لوگ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص سماع کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ مردے حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں تو ایسا شخص یقیناً مشرک ہوگا جو غیر اللہ سے استعانت کا قائل ہے۔ سورہ فاطر میں موجود ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ سنتے نہیں، اگر سن بھی لی تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ قریب سے سنتے ہیں، ان کے بارے میں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سے بھی صرف شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ مراد تو آپ سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ اولیاء اللہ یا دوسرے قبر والوں سے مدد کی درخواست کی جائے۔ تو بہرحال سماع موتیٰ کے مسئلے میں کسی کو کافر مشرک کہنا یہ غلط ہے۔ سماع کے حق میں اور اس کے خلاف دونوں طرح کے دلائل موجود ہے۔
لہذا ہر شخص اپنے اپنے عقیدے پہ چلتا رہے۔ آج مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عدم سماع کے قائل ہے، جبکہ آج مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سماع موتا کو ترجیح دیتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کو کافر یا مشرک ایک دوسرے پر فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ تو صحابہ کے مختلفی مسائل کو آج ہم حل نہیں کر سکتے۔ بہرحال فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں انہیں صراط مستقیم نظر نہیں آتا، لہذا آپ لاکھ کوشش کریں وہ آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لہذا آپ ان کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں۔ ہاں ان تسمعوا الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ صرف ان کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ دوسرے لوگ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو واز کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ قبرستان جا کے مردوں کو واز کرنے لگے۔ جس طرح مردوں کے لیے آپ کی نصیحت کارآمد نہیں کہ وہ دارالعمل سے دارالجزا کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، اسی طرح ان مردہ دلوں پر بھی آپ کی نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ پھر آگے نصیحت ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جس وقت ان پر بات واقع ہو جائے گی، یعنی حکم خداوندی آن پہنچے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ آج تو لوگ انبیاء کی بات کو نہیں مانتے، قرآن مجید سن کے اس سے اعراض کرتے ہیں، مگر قیامت کے قریب میں ایک جانور ان سے بات کرے گا تو اس کو تسلیم کر لیں گے۔ دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بخاری مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج، اسی طرح حدیثہ علیہ السلام کا نزول، اور زمین میں خسف کا واقع ہونا، آگ کا نکلنا، اور دابت الارض کا خروج، یہ سب شامل ہے۔ صحیح بات یہ کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا اور واضح طور پہ بتائے گا کہ فلاں سچا مومن ہے اور فلاں جو ہے کافر یا منافق ہے۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مکے کا صفا پہاڑ جو ہے وہ پھٹے گا، جس سے مذکورہ جانور برآمد ہوگا اور وہ لوگوں سے ٹھیک ٹھیک باتیں کرے گا، مگر اس نشانی کو دیکھ کر کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ ایمان کا فائدہ اس وقت تک ہے جب تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب بات واقع ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں لاتے تھے، مگر اب مجبور ہو کے ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ اب مجبور ہو کے ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔